یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے مالک اس ٹائم بھی گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، 5-10 منٹ اتنے بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سانو پتہ ہے کہ کیڑے ویلے نماز ہوندی ہے تے کیڑے ویلے نہیں ہوندی۔ جنوں زیادہ شوق ہے جا کے پڑھ لو، ایسی حضور دا ذکر کر رہے ہیں، نماز دا ٹائم تو ہو گیا، اسی ویسے پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ۔ ویسے وہی وہ پھر میں گل سنا دینا، نہیں سنانا میں معافی دے دینا۔ خیر ہے اگر ایسا پنجابی چ تہاڈی تقریر بھی ہو جائے تو مزہ ہی دو۔ جی جناب، میں پھر اصل تانوں نہ سمجھ آوے، پھر سارے نو آسی سارے نہ سمجھ اللہ آج بھی سارے بابا جی دی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علامہ محمد اقبال کی ترجمانی شاکر شجاع آبادی کے شعر سنا دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کفر تو زندگی پین کے مسلمان جیندے پین، او کل دے بت شکن تو بت پرستی اچ پجیندے پین۔ ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیندے پین۔ جو شمشیر ہن حیدر دی صلاح الدین دے بازو ہن، او باطل دے در دولت بن ویلاں حکیندے پین۔ جڑے جام عشق محمد دا پلیندے ہن زمانے کو، ضمیر اپنے دا مل وٹ کے ہوس تے جام پیندے پین۔ شاکر شجاع آبادی کہتے ہیں کفر تو زندگی وغیرہ مسلمان کافروں جو پوری دنیا کو زندگیاں دیتے تھے آج وہ منگتے بنے ہوئے ہیں، جو پوری دنیا کو مسلمان کھلاتے تھے آج سب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں۔ منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد۔ ہمیں کہتے ہیں اور جی لبیک والے نو پیسے ایجنسیاں دینی ہیں، میں کہ جڑے مفت ہوٹلاں تو چاہ پینے انسانوں پیسے دین گے، مولویوں نے پیسے پولیس والے دیتے ہیں، میں کہ جڑے منگ کے سگریٹ پینے انسانوں پیسے دین گے۔ سانو حضور دینے میرے کریم سے، میرے کریم سے، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہمیں باتیں کرتے نہیں، پچھلے صاحب کا وزیر اعظم رہا 2017 جب فیض آباد دھرنا لگیا اور ٹی وی تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جناب لبیک والوں، ہم نے فیض آباد میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہے مولویوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے تھے، ان کو جناب لنگر کہاں سے آتا تھا، حلوہ کہاں سے آتا تھا، ان کو جناب کون کون دینے آتا تھا۔ میں کہ جناب تسی ابا جے دے سو تے اس ویلے بند کرانا سی، وزیر اعظم تو تم تھے نا، تو بند کرواتے۔ آج بیٹھ کر تم بڑھ بڑھ کرتے ہو، اس وقت کرتے بابا تیری بھی ٹینڈ کر دینی سی، انہاں دو دی کتنی نے تیری بھی نال ہو جانی سی۔ سالو لنگر مدینے تو آندا ہے، گنبد خضرا تو آندا ہے، کسی دے پیوش بھی جرت نہیں ہے ساڑا لنگر بند کروا سکے۔ ہاں کسی کے باپ کے اندر جرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے ووٹوں میں کوئی کمی لا سکے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے تمہیں رب کا لشکروں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ رب کے لشکر ہیں کتنے اور ہیں کہاں کہاں۔ رب کے لشکر ہماری مدد کریں گے۔ کسی نے نام ہی ووٹ پایا تے ساڑھے اندر اخلاص ہویا، 2 نمبر اسی نہ کی تھی، ڈڈو ٹھیک رہے، آنکھوں تے چلتے رہے جس طرح امیر المجاہدین چل گئے، اللہ ساڑھی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ انہیں بدر صحابہ دی مدد کی تھی، ایسی بھی دے انہوں نے غلام ہی ہے نا، انہوں نے عہد صحابہ دی مدد کی تھی، ایسی بھی دے انہوں نے غلام ہے نا جناب، انہوں نے جناب صحابہ دی حضور دی مدد کی تھی، ایسی بھی دے انہوں نے درد ادنے نے کتے ہیں نا جی، جناب ساڑھی بھی مدد کرے گا انشاءاللہ، سانو دے ہوتے بھروسہ ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے حبیب اپنے غلاموں نے دس دے ہوئی نہ واسطے رب کافی ہے۔ ہمیں سانو اندرونی اور بیرونی طاقتوں پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اندرونی بیرونی طاقتوں پر بھروسہ نہیں، ہمیں اس طاقت پر بھروسہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی زمین و آسمان میں ہمارے رب کی ہے، کوئی طاقتور نہیں، کوئی سپر پاور نہیں، سپر پاور ہمارا رب ہے، طاقتور ہمارا رب ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا، اور دین آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ، ہمیں کوئی دہشت گرد کہتا ہے کہتا رہے، کوئی جہاد کو اخلاق کے منافی کہتا ہے کہتا رہے، کوئی جناب جہاد کرنے والوں کو شدت پسند کہتا ہے کہتا رہے، ہم جہاد کی بات کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ رب نے موقع دیا جہاد بھی کریں گے، امریکہ کو بھی لٹکائیں گے، مودی کو بھی لٹکائیں گے، پوری دنیا کفر کو اپنی کرین کے ساتھ لٹکا کے کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ
شجابادی کہتے ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹی دے پہ اور کہندے اقبال ہن تو آ تے سکدا نہیں میں تینوں وکھاواں تیرے شاہیناں دی حالت قبر ہی تو جھاتی پا لے انج کر کے ویکھ لے ویکھ جڑے تو کہندا سی جی تیرے نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر چاہ پہاڑوں کی چٹانوں اقبال کہندا اقبال نے کیا نا شاکر شجابادی اقبال نو کہندا گئے ویکھ ہن چٹاناں تے ویکھ ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹی دے پہ جو نے پوری دنیا میں پوری عالم اسلام پورے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا آج وہ یوں کر کے کھڑے ہیں دین مغلوب ہونے کے لیے تو نہیں آیا نا جناب دین تو غالب ہونے کے لیے آیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میرے حبیب جو ہم نے آپ کو دین دیا وہ سارے دینوں اور مذاہب پر غالب آ چکا ہے تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت سارے پیر میرے لیے شاہ صاحب دے غلامہ دے ختم نبوت دا نعرہ ایڈا ڈھیلا پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے ہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا یہ بھی سب نبیا فاقتلوہ یہ بھی ہمارے آقا و مولا کی حدیث ہے مولا علی راوی ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابیا فاجلدوہ حضور نے فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو اور جو صحابہ کو بات کرے انہیں لمحہ با کے چھتر لاؤ یہ حضور کا فرمان ہے اور یہ قرآن کی نص ہے لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ گستاخ رسول کا سر اتارنا یہ قرآن کی نص ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا میرے حبیب ملعون اور گستاخ جدھر بھی ملے اللہ فرماتا ہے اس کو پکڑ کر ٹوٹے ٹوٹے کر دے وقتلوا تقتیلا دو بار ہے ایک بار ہی نہیں بڑھنا انہوں واڑ کے رکھ لینا ڈبل بڑھنا پھر بڑھنا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل گستاخ رسول کا سر اتارنا اللہ فرماتا ہے رب کی سنت ہے ممتاز قادری نے رب کی سنت ادا کی ہے غازی علم الدین نے رب کی سنت ادا کی ہے غازی تنویر احمد قادری نے رب کی سنت ادا کی ہے وَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ فرماتا ہے ہرگز قیامت تک رب کی سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یہ جہاں بھی کوئی گستاخ بھونکے گا ممتاز قادری کا وارث کھڑا ہو کر اس کا سر اتارے گا لوگ کہتے رہے کہ یار ہم درود والے ہیں ہم برود والے نہیں بابا جی امیر المجاہدین آئے انہوں نے فرمایا نہیں ہم درود والے بھی ہیں اور برود والے بھی ہیں جہاں درود کی ضرورت پڑتی ہے وہاں درود پڑھتے ہیں جہاں برود کی ضرورت پڑتی ہے ممتاز قادری کی طرح 27 گولیاں سینے میں اتارتے ہیں الحمد ہم حضور کی تلوار ممتاز حسین قادری ممتاز حسین قادری ایک آیت ہے قرآن میں رحمت کی کتنی 500 سے زیادہ آیتیں ہیں جہاد کی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد وجاهدوا في الله حق جهاده يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والعاديات ذبحا والموريات قدحا
صبحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فبسطن به جمعا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، میرے حبیب آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ہے جہاد کرنا ٹھیک ہے، آپ کافروں کے خلاف کریں، لیکن تسی عمران خان دے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، نواز شریف دے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، زرداری دے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، ایک ایڑا دین ہے، میں کہ قرآن ہے، تو نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قاتل الذین، میرے حبیب اپنے غلاموں کو کہو کہ قتال کریں، جہاد کریں، کن سے؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ان کو حرام نہیں سمجھتے۔ سود حرام ہے، جو سود پر معیشت چلا رہے ہیں وہ حرام کو حلال نہیں سمجھ رہے، حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں نا جی، چلا رہے ہیں، تو ان کے خلاف لڑنا تو رب کا حکم ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے میرے دین سنے، ہم سنتے ہیں جاہلوں سے، جو بیٹھ کر کہتا ہے کہ 1000 خالد بن ولید آ جائیں تو جناب نعوذ باللہ وہ ایک یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یوٹیوب پہ ایک جاہل ہے نا، قوم ان کی سنتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے سادہ سا قوم سے، جو نوجوان اس کو جاہل کو سنتے ہیں، میرا ایک سادہ سا سوال ہے، کیا بغیر استاد کے بندہ، بغیر کالج اور یونیورسٹی میں گئے بندہ فزکس پڑھ سکتا ہے، کیمسٹری پڑھ سکتا ہے، بایو پڑھ سکتا ہے، میتھ سمجھ آ سکتی ہے، انگلش سمجھ آ سکتی ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے ماہر معاشیات بن جاتا ہے بندہ، بغیر کالج یونیورسٹی کے سند لیے بندہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ یار بتاؤ، پھر گھر بیٹھے بیٹھے ہو دنیا دار اور وہاں قرآن حدیث گھر میں بیٹھ کر ترجمہ پڑھ کر وہ جاہل عالم اپنے آپ کو کہلوائے۔ ہم پھر سنتے نہیں ہیں ان کی۔ ہم نے کبھی کسی ڈاکٹر کو کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج اپنی جگہ انجیکشن ہمیں لگانے دے، لگانے دے گا؟ وہ کہے گا مولوی صاحب پہلے MBBS کریں۔ ہم کبھی جس کو کہا کہیں پروفیسر صاحب آج ہمیں ماہر معاشیات، آپ ماہر معاشیات ہیں، آج ہمیں اکنامکس کا لیکچر دینے دے گا؟ وہ کہے گا جائیں پہلے آپ جا کر PhD کریں، MPhil کریں، جا کر معاشیات کے ماہر بنے، پھر آ کر ہمارے سے بات کریں۔ ایسے ہم DPO کو جا کر کہیں کہ DPO صاحب آج ہمیں کھلی کچہری ہمیں چلانے دیں، DPO دے گا ہمیں سیٹ؟ پھر سارے ادھر کی مردیں ممبر رسول تھے، آگے سانو 10 دن مولوی این بیان کرو، این بیان کرو، این بیان کرو۔ یہ ممبر بھی ہمارے آقا و مولا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ادھر کیا بیان کرنے اور کیا نہیں کرنا، ہمیں بھی کوئی نہ سمجھائے۔ جب ہم کسی کو سمجھانے کبھی نہیں گئے، ہم کسی کو بتانے نہیں گئے کہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو کہ ڈرائیور ہمارے بس ہمارے مطابق چلا، بلڈنگ ہمارے مطابق بنا، انجیکشن ہمارے مطابق دے، ہمارے مطابق دوائیاں دے، تو وہ کیوں یہاں آتے ہمیں آ کر دین سمجھاتے ہیں؟ ہم نے کبھی جا کر DPO کو کیوں نہیں کہا؟ تو DPO مسجدوں میں کیوں کھڑا ہو کر کھلی کچہریاں چلاتا ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں کہ ہم نے ان لوگوں کو سر پر چڑھایا ہے، یہ ہمارے ٹیکسوں پر بولتے ہیں اور ہمیں بدماشیاں دکھاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ، ہر ضلع ظالم کا گریبان پکڑیں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کا دین تخت پر بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ دین آیا، 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 دین آیا، آیا، دین آیا۔ تاجدار ختم آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کسی کو کہیں یار آؤ ہماری پارٹی میں شامل ہو، جو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اگلی بار آنا، اس دفعہ ہم وعدہ کر بیٹھے ہیں، دعا پڑھ دیا ہم نے نا، اگلی بار آنا۔ میں نے کہا کوئی عالم ارواح میں رسول اللہ سے بھی وفا کا وعدہ کیا تھا؟ کلمہ پڑھ کر بھی کوئی وعدہ تو نے کیا ہے وفا کا؟ وہ بھول گیا، تجھے یہ باتیں یاد رہیں؟ نواز شریف والا، عمران خان والا، زرداری والا وعدہ یاد ہے اور رسول اللہ والا وعدہ یاد نہیں؟ حضرت صاحب بن صحابہ نے حضور سے کیسے پیار کیا؟ صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے بھی چاچا جی فلاں پارٹی میں ہے تو ہم بھی ادھر چلے جائیں، ابا جی نے کہا تو جناب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے، صحابہ کا یہ عمل تھا، صحابہ دیکھتے تھے حضور جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑا ہونا ہے بس۔ سامنے باپ آیا صحابہ نے سر اتار دی، سامنے بھائی آیا کہا سر اتار دے، سامنے جو مرضی رشتہ دار ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، حضور نے جا کر ان کے کمرے کی کنڈی لگا کر حضور نے فرمایا سعد میں نے آپ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ کیا کرنی ہے؟ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ حضور نے راز و نیاز کی باتیں کی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور واپس تشریف لے گئے۔ حضور جب واپس تشریف لے گئے، حضرت سعد بن ربیع باہر آئے، آپ کی بیوی نے آپ سے پوچھا، کہا سعد حضور سے کیا آپ کی راز کی باتیں ہوئی ہیں، مجھے بھی بتائیں۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا عرب میں ایک بد دعا کے لیے جملہ بولا جاتا تھا، آپ نے اپنی بیوی کو کہا تیری ماں تجھے روئے، تو کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ تیری ماں تجھے روئے، تو ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی؟ تو کون ہے؟ جب بات میری اور میرے آقا کی راز کی ہے تو پوچھ کیوں رہی ہے؟
انہوں نے آگے سے کیا کہا بیوی نے؟ اس نے کہا کہ جناب اگر آپ نے نہیں بتانی نہ بتائیں، میں نے دروازے کو کان لگا کر باتیں سن لی، میں نے کان لگا کر۔ حضرت سعد بن ربیع جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے حضور کی اجازت کے بغیر حضور کی بات سنی، تو نے کان کیسے لگائے؟ آپ نے اپنی بیوی کے بال جو تھے نا اپنے ہاتھ پہ ایسے لپیٹ لی، ایسے لپیٹ کر زور سے کمر میں آپ نے ہاتھ بال کھینچ کر مارا، پھر مارا، گھر سے باہر نکالا۔ باہر ہمسائے بھی دیکھ رہے، رشتہ دار بھی دیکھ رہے، سعد بن ربیع مارتے جا رہے، آگے حضور بھی تشریف لے کر جا رہے تھے۔ حضور کے کان مبارک میں جب عورت کی چیخو پکار کی آواز پڑی نا، آج بیویوں کے پیچھے لگ کر جو حضور کے دین کو پیچھے کرتے ہیں، قرآن کو پیچھے کرتے ہیں، رشتہ داروں کے پیچھے لگ کر، دین جناب دوستوں کے پیچھے لگ کر، ماں باپ کے پیچھے لگ کر، وہ سنیں صحابہ کا کیا عمل تھا۔ آپ نے اپنی بیوی کو اس بات پر مارا، یہ نہیں کہا بیوی ہے اس کو سمجھاؤں گا، یہ ایسے نہیں کیا جاتا، ایسے نہیں